السلام علیکم۔ یہ کہانی حسن نام کے ایک غریب مگر نیک دل انسان کی ہے۔ حسن ایک گاؤں میں رہتا تھا جہاں محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اس کا دل بہت بڑا تھا لیکن اس کا پیٹ اکثر خالی رہتا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کی ماں بچپن سے اسے سکھاتی آئی تھی کہ سچا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیے، اور اللہ ایسے انسانوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن حسن نے سنا کہ پاس کے شہر میں اچھا کام مل سکتا ہے۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا لیکن اسے امید تھی کہ شہر میں جا کر کچھ کما سکے گا۔ اس کی ماں نے اسے ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی دیا اور دعائیں دیتے ہوئے کہا، بیٹا جو کچھ ملے اسے صبر اور شکر کے ساتھ قبول کرنا، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو بانٹنے میں مت ہچکچانا۔ حسن یہ باتیں دل میں بسا کر سفر پر نکل پڑا۔ راستہ لمبا اور کٹھن تھا۔ وہ دھوپ میں پیدل ہی چل رہا تھا کیونکہ اس کے پاس سواری کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو بہت تھکا اور بھوکا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور وہ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہانف رہا تھا۔ حسن نے سوچا کیا میں اسے اپنی روٹی کا ایک ٹکڑا دے دوں، لیکن پھر میں خود کیا کھاؤں گا۔ پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، جو کچھ ملے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں مت ہچکچانا۔ حسن نے بوڑھے آدمی کے پاس جا کر کہا، بابا کیا آپ بہت بھوکے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو اللہ کے نام پر دے دو۔ حسن نے بنا سوچے سمجھے اپنی آدھی روٹی اسے دے دی۔ بوڑھے آدمی نے اسے دعائیں دی اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں اس کا بڑا انعام دے گا۔ اب حسن کے پاس بس آدھی روٹی بچی تھی۔ اسے چنتا تو ہوئی لیکن اس سے بھروسہ تھا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ رات ہونے کو آئی تھی اور حسن کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں وہ آرام کر سکے۔ چاروں اور جنگل تھا اور دور دور تک انسانوں کی کوئی آہٹ نہیں تھی۔ تھکان اور بھوک نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کی دی گئی سیکھ یاد تھی، صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے تھوڑا کھا کر سونے کی کوشش کی، مگر جب آنکھ بند کی تو اسے دور کہیں سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ حسن نے سوچا کہ یہ میری کلپنا ہے یا کوئی سچ میں مصیبت میں ہے۔ آواز دھیمی لیکن درد سے بھری ہوئی تھی۔ حسن کے دل میں ڈر تھا لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے دیکھنا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے آواز کی اور بڑھا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد اسے ایک آدمی دکھا جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے اور شریر پر گھاؤ کے نشان تھے۔ حسن نے جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے ہلایا۔ بھائی تم ٹھیک ہو؟ کمزور آواز میں اس آدمی نے کہا، پانی، بس تھوڑا سا پانی۔ حسن بنا سوچے سمجھے اپنے پانی کی چھوٹی سی مشق اسے دے دی۔ اس اجنبی نے پورا پانی پی لیا اور راحت کی سانس لی، مگر اب حسن کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ حسن نے اس آدمی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں اس حالت میں کیسے پہنچے؟ اس آدمی کی آنکھوں میں درد تھا۔ اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، لٹیروں نے مجھے گھیر لیا، میرا سامان چھین لیا اور مجھے گھائل چھوڑ دیا۔ اگر تم نہیں آتے تو شاید میں یہاں مر جاتا۔ حسن نے اس کی حالت دیکھی، وہ بری طرح گھائل تھا لیکن اس سنسان جگہ میں کوئی مدد ملنا مشکل تھا۔ صبح ہونے لگی تھی۔ اجنبی نے حسن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بھائی میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اللہ تمہیں اس کا انعام دے گا۔ حسن مسکرایا مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اب اس کے پاس نہ روٹی تھی نہ پانی، راستہ لمبا تھا اور شہر ابھی بھی بہت دور تھا۔ صبح ہوتے ہی سورج کی تیز کرنیں پیڑوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر حسن کے لیے یہ ہوا کوئی راحت نہیں تھی۔ اس کا شریر بھوک اور پیاس سے کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو کچھ تھا بانٹ دیا، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ نماز کے بعد وہ پھر سے سفر پر نکل پڑا۔ اس کے پیر سوج چکے تھے مگر اس کا حوصلہ کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی بات تھی، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔
حسن اب ایک ریگستانی علاقے سے گزر رہا تھا۔ چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، کہیں کوئی انسان نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی پانی نہیں۔ سورج اوپر چڑھایا تھا۔ کاش میرے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا۔ اس کے ہونٹ اور گلا سوکھ چکے تھے اور شریر میں کمزوری بڑھ رہی تھی، مگر وہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس کی آنکھوں کے آگے دھندلا پن چھانے لگا۔ اچانک اس کے پیر لڑکھڑانے لگے اور وہ وہاں دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر حسن نے سوچا، نہیں، میں ہار نہیں سکتا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شریر جواب دینے لگا تھا۔ تبھی دور سے اسے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ حسن نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا ایک قافلہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اونٹوں پر بیٹھے کچھ لوگ دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی سپنا ہے یا سچ میں کوئی مدد آ رہی ہے؟ قافلہ قریب آیا۔ ان میں سے ایک آدمی حسن کے پاس اترا اور گھبرا کر بولا، ارے یہ تو کوئی مسافر لگتا ہے جو بے ہوش پڑا ہے۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے پانی کی مشک نکالی اور حسن کے منہ سے لگائی۔ ٹھنڈا پانی گلے میں اترتے ہی جیسے جان واپس آنے لگی۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں پھر سے کھل گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو بھائی؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ حسن نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ قافلے کے لوگوں نے حسن کو اٹھایا اور ایک اونٹ پر بٹھا دیا۔ وہ سب ویپاری تھے جو دور کے شہر سے ویپار کر کے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے اسے کھانے کے لیے کھجور اور روٹی دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، حسن نے من ہی من میں کہا۔ جب اس نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا، بھائی تم اس حالت میں یہاں کیسے پہنچے؟ حسن نے اپنی پوری کہانی سنائی، کیسے اس نے اپنی آدھی روٹی بوڑھے آدمی کو دی، کیسے اس نے اپنا آخری پانی گھائل مسافر کو دے دیا، اور کیسے وہ اکیلا بھوکا پیاسا اس ریگستان میں بھٹک گیا۔ قافلے کے لوگوں نے اس کی باتیں دھیان سے سنی۔ ان میں سے ایک بزرگ ویپاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تو نے اپنی بھوک پیاس کی پرواہ کیے بنا دوسروں کی مدد کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تجھے ضرور اس کا انعام دے گا۔ بزرگ ویپاری نے اپنی تھیلی سے کچھ اشرفیاں نکالی اور حسن کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ یہ رکھ لو بیٹے، اسے اپنی زندگی سنوارنے میں لگانا۔ حسن نے ان اشرفیوں کو دیکھا، پھر بزرگ کی اور دیکھا۔ لیکن میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بزرگ ہنس پڑے۔ بیٹا، اللہ نے تیری بھلائی کا یہ صلہ دیا ہے۔ جب انسان کسی کی بھلائی کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ حسن کی آنکھیں بھر آئیں۔ سچی کہا تھا ماں نے، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اب حسن کے پاس کھانا تھا، پانی تھا اور آگے بڑھنے کی ہمت بھی تھی، مگر اس کے زندگی کا اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ حسن اب قافلے کے ساتھ دھیرے دھیرے شہر کی اور بڑھ رہا تھا۔ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا اس نے دور سے ہی اس بڑے شہر کی جھلک دیکھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، بازاروں میں لوگوں کی چہل پہل اور مسجدوں سے آتی اذان کی آواز جو دل کو سکون دے رہی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میری تقدیر بدلے گی۔ شہر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی قافلے کے لوگ ایک دوسرے سے الوداع کہنے لگے۔ حسن بھی اونٹ سے اترا اور بزرگ ویپاری کے پاس پہنچا۔ چچا، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بزرگ مسکرائے اور حسن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا، جب تم کسی اور کی مدد کرو گے تو سمجھنا کہ تم نے میرا قرض اتار دیا۔ اللہ تمہیں کامیابی دے۔ حسن نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ انہیں وداع کیا اور شہر کی اور بڑھ گیا۔ گاؤں میں پلا بڑھا حسن اس بڑے شہر کی رونق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سڑکوں پر طرح طرح کے لوگ تھے، کچھ امیر جو ریشمی کپڑوں میں عطر لگائے گھوم رہے تھے اور کچھ غریب جو ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ کیا اس بھیڑ میں کوئی ایسا ملے گا جو مجھے کام دے گا؟ حسن نے سوچا اور ایک بڑے بازار میں چلا گیا۔ وہاں سونار، بڑھئی، کپڑے بیچنے والے اور مسالے والے دکاندار بیٹھے تھے۔ ہر طرف خریداروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حسن نے سب سے پہلے ایک بڑھئی کے دکان پر جا کر پوچھا، کیا آپ کے یہاں مجھے کچھ کام مل سکتا ہے؟ بڑھئی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ ہمیں مزدور چاہیے، مانگنے والے نہیں۔
حسن کو یہ جواب سن کر دھکا لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک مسالے والے کی دکان پر جا کر پوچھا، حضرت کیا آپ کو کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ مسالے والے نے حسن کے میلے کپڑے دیکھ کر ناک چڑھائی اور کہا، پہلے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لو، پھر کام مانگنا۔ ہر جگہ سے اسے انکار ہی ملا۔ لوگ یا تو اسے نظر انداز کر دیتے یا پھر حقارت سے دیکھتے۔ کیا یہ شہر صرف امیروں کے لیے بنا ہے؟ حسن کے دل میں مایوسی گھرنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو ضرور میری مدد بھی کرے گا۔ شام ہونے لگی تھی۔ حسن کی جیب میں اشرفیاں تھی، مگر اس نے انہیں خرچ نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک کوئی ٹھکانہ اور روزگار نہ مل جائے وہ اس پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، مگر اب بھوک نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک تندور کے پاس رکا جہاں گرم روٹیوں کی خوشبو اس کی بھوک کو اور تیز کر رہی تھی۔ بھائی ایک روٹی کتنے کی ہے؟ اس نے دکاندار سے پوچھا۔ 2 اشرفیوں کی۔ 2 اشرفیاں؟ اتنے میں تو میں 3 دن کھا سکتا ہوں۔ حسن کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ شہر اتنا بھی رحم دل نہیں تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اسی طرح پیسے خرچ کرتا رہا تو جلدی ہی ہاتھ خالی ہو رہ جائے گا۔ واپس مڑا اور ایک مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہاں کچھ فقیر بیٹھے تھے جنہیں لوگ کھانا بانٹ رہے تھے۔ حسن نے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ تجھے میرے حالات کا سب سے زیادہ علم ہے، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلا ایک بچہ اس کے پاس آیا۔ اس کی عمر قریب 10 سال رہی ہوگی اور وہ غریب مگر معصوم دکھ رہا تھا۔ بھائی تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، بچے نے پوچھا۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں مسافر ہوں، یہاں کام کی تلاش میں آیا ہوں۔ بچے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا تم ایماندار ہو؟ الحمدللہ، حسن نے جواب دیا۔ بچے نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میرے ابا کے پاس چلو، وہ ایک نیک انسان ہے اور انہیں بھروسے مند آدمی کی تلاش ہے۔ حسن کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے لیے کوئی دروازہ کھل سکتا ہے۔ بچہ اسے ایک چھوٹی مگر صاف ستھری دکان کے پاس لے گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کے آدمی بیٹھے تھے جو بہت سادگی سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ابا یہ حسن بھائی ہیں، یہ ایماندار ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں۔ وہ آدمی مسکرایا اور حسن کو غور سے دیکھا۔ بیٹا تمہارا نام حسن ہے اور تم کام کی تلاش میں ہو؟ حسن نے سر ہلایا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور کوئی غریب تم سے مدد مانگے تو تم کیا کرو گے؟ حسن کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی۔ جو میرے پاس ہوگا اسے اللہ کی راہ میں دے دوں گا، یہی میری ماں نے سکھایا ہے۔ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، تو پھر تم میرے لیے کام کر سکتے ہو، کل صبح سے دکان پر آ جانا۔ حسن کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، سچ؟ دکاندار نے کہا، ہاں، مگر ایک شرط ہے، ایمانداری اور صبر۔ حسن نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور پہلی بار اسے لگا کہ اس کی نیک دلی کا اصلی انعام اسے ملنے والا ہے۔ حسن جو کہ ایک نیک دل مسافر تھا، شہر کی دہلیز پر پہنچا، مگر ہر جگہ اسے مایوسی ہی ملی۔ کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے اسے ایک بچے سے مدد ملی جو اسے اپنے والد کے پاس لے گیا۔ اس ویپاری نے حسن کو ایمانداری اور صبر کی شرط پر اپنے یہاں کام پر رکھ لیا۔ اب حسن کی زندگی ایک نئی راہ پر تھی، مگر کیا یہ راہ آسان تھی؟ صبح ہوتے ہی حسن نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے اتنے دنوں کی مشکلوں کے بعد ایک موقع دیا ہے، مجھے اس میں کامیاب کرنا۔ پھر بہت جلدی سے دکان کی اور نکل پڑا۔ جب دکان پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی ویپاری صاحب پہلے سے ہی وہاں تھے اور دکان کا سامان ٹھیک کر رہے تھے۔ انہوں نے حسن کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آ گئے بیٹا، بہت بڑھیا، اب سے تم میری دکان پر کام کرو گے، مگر یاد رکھنا ایمانداری سے کام کرنا ہی اصلی عبادت ہے۔ حسن نے سر جھکا لیا، جی حضرت، یہ میرا وعدہ ہے۔ دکان پر طرح طرح کے لوگ آ رہے تھے۔ ویپاری صاحب کی دکان سوکھے میووں اور مسالوں کی تھی جو اس شہر کی سب سے مشہور دکانوں میں سے ایک تھی۔ حسن نے دیکھا کہ ویپاری صاحب بہت نیک انسان تھے۔ وہ کبھی بھی ناپ تول میں دھوکہ نہیں دیتے تھے
اور غریب گراہکوں کو سستے میں سامان دے دیتے تھے۔ اصلی کمائی صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتی بیٹے، بلکہ لوگوں کی دعاؤں سے بھی ہوتی ہے۔ ویپاری صاحب نے حسن کو سمجھایا۔ حسن نے بھی پوری لگن سے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ گراہکوں سے تمیز سے بات کرتا، سامان اچھے سے باندھ کر دیتا اور ہر چیز کا صحیح حساب رکھتا۔ دھیرے دھیرے گراہک بھی اسے پسند کرنے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک امیر آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی چال سے لگتا تھا کہ وہ بہت گھمنڈی ہے۔ مجھے سب سے اچھا زعفران چاہیے، اس نے اکڑتے ہوئے کہا۔ حسن نے اچھی کوالٹی کا زعفران نکال کر تولا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو حضرت، یہ سب سے عمدہ مال ہے۔ امیر آدمی نے زعفران کو سونگھا اور سر ہلایا۔ پھر اس نے چاروں اور دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر تم اس میں تھوڑا ملاوٹ کر دو، اسے مہنگے دام پر بیچو تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گا۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ معاف کیجیے حضرت، مگر یہ حرام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو عام بات ہے، بہت سے دکاندار ایسا کرتے ہیں، تمہارے مالک کو بھی یہ پتا نہیں چلے گا۔ اس آدمی نے حسن کو لالچ دینے کی کوشش کی، مگر حسن نے دو ٹوک جواب دیا، میرا مالک دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں اپنی ایمانداری نہیں بیچ سکتا۔ وہ آدمی ناراض ہو کر دکان سے چلا گیا۔ شام کو جب دکان بند کرنے کا سمے آیا تو ویپاری صاحب نے حسن سے کہا، بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا، اب کل سے تمہیں اکیلے ہی دکان سنبھالنا ہوگا، کیونکہ مجھے ایک ضروری سفر پر جانا ہے۔ حسن نے چونک کر پوچھا، میں اکیلے؟ ہاں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن دھیان رکھنا، ایمانداری سے کام کرنا اور ہر پیسے کا صحیح حساب رکھنا۔ حسن نے سر ہلایا، جی حضرت۔ اگلے دن حسن اکیلا دکان پر تھا۔ گراہک آتے گئے اور وہ ایمانداری سے سب کو مال دیتا گیا، مگر دوپہر میں اچانک ایک نوکر دکان میں گھبرایا ہوا آیا۔ یہاں کے مالک کو بلاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بھائی؟ حسن نے پوچھا۔ تمہاری دکان سے چوری ہوئی ہے، کل رات دکان میں سے کچھ قیمتی سامان غائب ہو گیا۔ حسن کا دل دھڑک اٹھا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے بازار میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ دکان کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ لڑکا نیا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے چوری کی ہو، کسی نے کہا۔ ہاں، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، دوسرے نے کہا۔ حسن کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، وہ ایماندار تھا مگر پھر بھی اس پر شک کیا جا رہا تھا۔ تبھی ویپاری صاحب کا نوکر وہاں آیا اور بولا، مالک جلدی ہی آ رہے ہیں، وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب حسن کے پاس صرف ایک سہارا تھا، اس کی سچائی اور اللہ پر بھروسہ۔ بازار میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ دکان کے سامنے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس لڑکے کو دیکھو، ابھی نیا آیا ہے اور آتے ہی چوری شروع کر دی، ضرور اسی نے دکان سے مال غائب کیا ہوگا۔ حسن کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کا ضمیر صاف تھا، اس نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، پھر بھی ہر نظر شک سے اسے گھور رہی تھی۔ تبھی گھوڑے پر سوار ویپاری صاحب وہاں پہنچے، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ کیا ہوا یہاں؟ انہوں نے کڑک آواز میں پوچھا۔ نوکر نے جھک کر کہا، مالک دکان سے رات میں کچھ قیمتی سامان غائب ہو گیا، اور کیونکہ کل دکان پر یہ لڑکا اکیلا تھا، سب کو اسی پر شک ہے۔ ویپاری صاحب نے حسن کی اور دیکھا، بیٹا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے چوری کی ہے؟ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سیدھا ویپاری کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت بہادری سے کہا، نہیں حضرت، میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کبھی بھی حرام کا ایک دانہ تک نہیں چھوا۔ ویپاری صاحب تھوڑی دیر تک حسن کی آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ وہاں انہیں ڈر تو دکھا، مگر جھوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تمہارے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ حسن نے دھیرے سے کہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں سوائے میرے سچائی کے، مگر اللہ میرا گواہ ہے، میں نے یہ چوری نہیں کی۔ بازار میں کھڑے لوگ خسر پسر کرنے لگے، اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ چور ہی ہوگا، ہاں اسے سزا ملنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ویپاری صاحب سے کہا کہ حسن کو سزا دی جائے، مگر تبھی بھیڑ میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا۔ وہ آدمی سفید داڑھی والا، پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ رکیے، کسی کو سزا دینے سے پہلے یہ تو دیکھیے کہ اصلی گنہگار کون ہے۔
سب کی نظریں اس آدمی پر ٹک گئی۔ व्यापारी साहब ने पूछा, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि चोर कौन है, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि ये लड़का चोर नहीं है। हसन की आंखें फटी रह गई। आपको कैसे यकीन है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब कोई आदमी अल्लाह के लिए अपनी आखिरी रोटी तक किसी और को दे सकता है, तो वो किसी का हक कैसे छीन सकता है? ये सुनते ही हसन के रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी कौन है और उसे मेरी वो कहानी कैसे पता? बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर तुम इस लड़के पर शक कर रहे हो तो पहले सही तरीके से तहकीकात करो। हो सकता है चोरी किसी और से हुई हो। व्यापारी साहब ने कुछ सोचा और फिर दुकान के नौकरों को बुलाया। तुम लोग बताओ, कल रात दुकान कौन बंद करके गया था? एक नौकर ने झिझकते हुए कहा, हुजूर वो हमारा नया मजदूर करीम था। और वो अब कहाँ है? सभी इधर उधर देखने लगे, मगर करीम कहीं नहीं दिखा। हुजूर वो तो आज सुबह से ही दुकान पर नहीं आया। बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराया। तो फिर आप अब बताइए असली चोर कौन हो सकता है? ये सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। हाँ, वो नौकर तो भाग गया, इस लड़के पर बेकार में शक किया। व्यापारी साहब का चेहरा गंभीर था। उन्होंने हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। हसन की आंखों में आंसू आ गए। हजरत, मुझे आपका कोई गिला नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा था। और देखिए, इसने मेरी सच्चाई साबित कर दी। इस वाकये के बाद हसन की ईमानदारी की चर्चा पूरे बाजार में फैल गई। लोग इसकी इज्जत करने लगे। व्यापारी साहब ने कहा, अब से तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे साझेदार हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि भरोसेमंद भी हो। हसन के लिए ये किसी इनाम से कम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, मेरी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। हसन पर चोरी का इल्जाम लगा, मगर अल्लाह ने इसकी सच्चाई साबित कर दी। एक बूढ़े शख्स की बातों और व्यापारी साहब की तहकीकात से पता चला कि असली चोर करीम था, जो दुकान से माल लेकर फरार हो गया था। इस वाकये के बाद व्यापारी साहब को हसन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा हो गया और उन्होंने उसे नौकर से साझेदार बना दिया। लेकिन क्या अब हसन की जिंदगी आसान हो गई थी? अब हसन सिर्फ एक मजदूर नहीं था बल्कि दुकान का साझेदार था। इसके पास व्यापार संभालने की नई जिम्मेदारियां थी। व्यापारी साहब ने हसन को बुलाकर कहा, बेटा अब ये दुकान तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी मेरी, मगर याद रखना एक अच्छा व्यापारी वही होता है जो अपने ग्राहक के साथ नेक दिली और ईमानदारी से पेश आए। हसन ने सर झुका लिया। जी हजरत, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब हसन का दिन भर का वक्त दुकान में बीतने लगा। वो ग्राहकों से अच्छे से पेश आता, सही तौलता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सच्चाई को अपनाता। देखते ही देखते दुकान की बरकत बढ़ गई और मुनाफा दुगना हो गया। इस तरह से हसन की जिंदगी में अच्छे दिन लौट आए। मोहतरम नाजरीन, अगर अल्लाह पे भरोसा रखा जाए तो अल्लाह जरूर रास्ता निकालता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर हाल में अपने बंदों के साथ है। बस हमें सब्र से काम लेने की जरूरत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे चैनल आयशा उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।